تمہارے اوپر چڑھ گیا، 1 ہفتے میں حاملہ ہو جاؤ گی، یکی بعد دیگرے بچے پیدا کرواؤں گا۔ 5 سال بعد وہاج واپس آیا تو نوال اس کے کمرے میں تھی۔ 5 سال پہلے وہ بچی لگتی تھی، مگر اس کا بھرا ہوا جسم وہاج کو پاگل کر گیا تھا۔ مگر نوال نے اس کے سامنے خلا کا نوٹس رکھا: تمہارے انگ انگ کو نچوڑ کر تمہیں خلا دوں گا۔ ان پیپرز کو پھاڑتا بیڈ پر پھینک کر اس کے اوپر آیا: اپنی وزنی باڈی ہٹاؤ، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کے بھاری جسم کے نیچے وہ تڑپنے لگی، مگر وہ اس کے نرم و ملائم نسوانی جسم کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ اسے اپنے اوپر بٹھایا اور وہ سسکی، مگر وہاں اسے میٹھا درد دینے: 5 سال میں تڑپی ہوئی یہاں پہ اکیلی، تم تو وہاں مزے کر رہے تھے، اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، لیکن یہاں بے تنہائی میں تڑپتی سسکتی میں رہی ہوں۔ اب مجھے تم سے علیحدگی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر وہاج پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ وہاج ابھی آیا تو اس کی نیت سے تھا کہ بس طلاق دے کے اس سے رشتہ آزاد کر دے گا، مگر اس کا وجود، اس کا حسن دیکھ کر وہاج پاگل ہو گیا تھا، ہونے لگا، اور اتنی حسین وہ ہو چکی تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر پاگل ہو سکتا تھا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا تھا: اور تم نے میرے بغیر میرے کمرے میں میرا انتظار کرتی رہی، اور تب تمہیں میرے خیال نہیں آیا اور تمہیں مجھ سے خلا چاہیے۔ اب تمہیں یہ خیال آیا کہ تمہیں مجھ سے خلا لینی ہے۔ وہ اپنی کمر پہ اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے کرنے لگی تھی، لیکن وہ اتنا آہنی قسم کا چٹانی مرد تھا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی۔ اسے پیچھے کرنے لگی، مگر بالکل بھی اس کے پاس آتا ہوا بولا، اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اس کے اوپر جھکا: واقعی میں تم سے خلا چاہتی ہوں، چلو ٹھیک ہے، ایک رات میرے ساتھ اچھے سے گزار لو، مجھے میرا حق دے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہارا حق مہر بھی ادا کر دوں گا، مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے تم سے، میرا جسم اتنا فالتو نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں گی، اور خبردار، جو تم نے اپنے وجود سے میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے کتنی وہاں پہ یہ حسیناؤں کے ساتھ تم اپنی رات رنگین کر چکے ہو، تمہارے بارے میں سب کچھ مجھے پتا ہے۔ نوال کی بات سن کر تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اور اس کے بعد جتنی زیادہ تمہاری زبان چلے گی نا، اگر میں نے اتنی زیادہ ہاتھ چلانے شروع کیے نا، تو تمہاری حالت بہت بری ہو جائے گی، سمجھی؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو وہ ہنستا ہوا کہنے لگا: یہ تو تمہاری اچھی خوش فہمی ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ وہاج کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر تو نوال کی سانس اور چہرے کا رنگ فک ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ ہو گیا تھا، میں اپنے کمرے میں جانے لگی ہوں، اس لیے 5 منٹ کے اندر 5 سالوں میں سے تم یہاں پر میرے کمرے میں رہ رہی ہو، اور اب میری موجودگی میں تمہیں یہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ ویسے تو بڑی مشرقی لڑکی بن کے رہ رہی تھی، اب اچانک سے تمہیں کیا ہوا؟ نوال کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے باہر جانے پر روک رہی تھی۔ وہ اس کی قربت چاہتا تھا، اور یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، مگر نوال سنجیدہ تھی، اب وہ اس کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے زندگی کے 5 سال اس کے نام کر دیے تھے، اس نے مڑ کر ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، ایک بار بھی اسے انتظار نہیں کی، اس شخص کے انتظار میں برباد کر دیے، مگر اس حقیقت جانے بغیر کہ وہ امریکہ میں کیسا رہتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اٹھا کر وہ بیڈ پر لا کر اسے لٹا گیا، اور اس کے چہرے کے اوپر جھکا: ہٹو اپنی یہ جم والی باڈی میرے اوپر سے ہٹاؤ، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر نیچے ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو دیکھ رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا: بہت حسین ہو گئی ہو تم تو، پہلے سے زیادہ بہت حسین۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہی چھوٹی سی 18 سال کی نوال ہوگی، مگر تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، بالکل مکمل طور پہ ایک عورت لگ رہی ہو، اور ایک مرد کو ایک مکمل عورت ہی بہکانے والی عورت۔ یہ کہتے ہوئے وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے نوال کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ وہ جانے دو مجھ سے وہاج کے سینے پر ہاتھ رکھ کر، مگر وہاج نے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینک دیا، اور نوال کے
سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسلسل دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاج نے جیسے ہی اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا تو وہ مضبوط اپنی آنکھوں سے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور اس کی سسکی نکلی۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ اتنا آگے بڑھے، اور اس نے بہت تکلیف برداشت کی تھی جس کے بارے میں وہاج سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاج کی غیر موجودگی میں وہاج کے گھر والوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ تمہاری زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی مجھے اتنی بڑی سزا کاٹنی پڑی، میرے شامل ہونے پہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، مجھے نہیں رہنا۔ وہ اسے غصے سے خود سے دور دھکا دیا تھا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے بیڈ کے ساتھ باندھتا ہوا اسے پیچھے کی طرف لگا کر وہ چلانے لگی تھی اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہاج کی بڑھتی ہوئی غصائیاں اس کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ اسے پیچھے کرنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے قریب آئے مجھے ہاتھ تک لگایا تو تم نے مزید آگے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ان 5 سالوں میں میں نے بہت برداشت کیا، تمہاری غیر موجودگی میں میں نے کسی اور سے محبت کی ہے۔ اور یہ سن کر وہاج کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ وہاج کو تو اندازہ نہیں تھا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تم کسی اور سے محبت کی، اور وہ بھی ایک ایک لفظ کو چھپا کے بولا تھا۔ اسے تو یہ بہانہ مل گیا تھا نوال پہ اپنی شدتیں لٹانے کا۔ اب بھی میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بناتا ہوں، تمہارے وجود کو نچوڑ کے رکھ دوں گا اور اس کے بعد طلاق دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بے بس کرتا چلا گیا اور بے دردی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے پیچھے کی جانب لے گیا تھا اور بیڈ کے ساتھ لگا کے اور اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی مکمل کوشش کرنے لگی۔ اچانک نوال کی چیخ گونجی تھی۔ جب اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے لوگوں کی آوازیں آنے لگی کہ بارات نہیں آئی، لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا، لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لوگوں کی باتیں سنی ہوئی بے جان سی ہونے لگی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسا لگے جیسے اس کے وجود پر سے جان نکل گئی ہو۔ ایسے ہی صدمے اس نے برداشت کیے تھے، نہ جانے اگر رشتے دار اس کے قریب اس کے بارے میں کیا کچھ باتیں کر رہے تھے اور اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ بیٹا تمہارے سسرال والوں نے بارات لے کر آنے والے انکار کر دیا۔ لڑکا شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ ان کی مرضی سے ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا اور وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دلہن بن گئی تھی کیونکہ اپنے والدین کی بات ماننی تھی۔ اس کے باوجود اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چٹکنے لگی اور اتنے میں عثمان صاحب گئے۔ پریشان لگ رہے تھے۔ منازہ بیگم کو کہنے لگے، پریشان نہیں ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ بارات نہیں آئی تو کیا ہوا، وہاج کے ساتھ ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو انہوں نے حیرت سے عثمان کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگا، نہیں، وہاج کی تو پہلے سے کنزت سے منگنی ہوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیسے کر دیں گے؟ تو کیا ہوا، نکاح تو نہ ہوا نا؟ یہاں ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، اور میں چاہ کر بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فاروق صاحب بھی آ گئے۔ انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو بلا کے لاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عثمان صاحب ایک سائڈ پہ وہاج اور رحیلہ بیگم کو لے کر آیا اور دوسری جانب رحیلہ بیگم کا دماغ گھما ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرا دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے جس کی بات ہی نہیں آئی، جس کی بارات ہی نہیں آئی، اور اس کا پہلے ہی میری بھتیجی کے ساتھ رشتہ طے ہے۔ اگلے مہینے ان کی شادی ہے، اور کیسے ابھی وہ دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں؟ منگنی ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ رحیلہ بیگم تو حد سے ہی اکھڑ چکی تھی۔ عثمان صاحب، وہاج بھی حیرت سے اپنے بابا کی جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بابا جان، مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ بالکل نوال کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، وہاج نے غصے میں کہا تھا، اور عثمان صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے بیگم، پھر تم بھی میری طرف سے جہاں مرضی جاؤ، میں تمہیں
جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ اپنے بابا کی بات سن کر تو وہ ایک دم سے سکتے میں چلا گیا تھا اور اسے حیرت ہوئی تھی، اور وہ آج کہنے لگا، بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ اگر اس وقت تم لوگ میری بہن کی عزت کو نہیں بچاؤ گے تو پھر دیکھ لینا میں تم لوگوں کے ساتھ بھی کیا کرتا ہوں۔ عثمان صاحب نے یکٹک بات کی تھی اور انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ بھی تھوڑا پریشان لگ رہے تھے۔ ہو گیا، اسے محبت تو کسی سے نہیں ملی، مگر نوال سے اسے نفرت تھی۔ نوال کو تو وہ کسی قیمت پر زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے بابا جان نے زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دیا اور کافی دیر تک اپنی بیوی بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کیا، جس کے بعد وہاج ٹھیک ہے بابا جان، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے چہرے پر دنیا جہان کی جوانی کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے اس وقت وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آپ کے اسٹیج پہ یہ دلہن بنی نوال کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ بالکل سکڑی سمٹی 18 سال کی تھی، اور اس کی کم عمر کی شادی رچائی جا رہی تھی۔ یہاں پہ رواج تھا کم عمری میں شادی کرنے کا۔ وہ 10 سال چھوٹی تھی اس سے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کنزا کا چہرہ دھندلا سا گیا تھا، اور جس کے بارے میں اس کی منگنی ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی تھی، وہ بہت بے باک قسم کی لڑکی تھی، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ کس قسم کی ہوگی۔ وہ مگر ہمیشہ سے اسے نوال سے نفرت رہی تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ نوال نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ بناؤ سنگھار پہ مہندی یہ کسی اور کے کام آئی، مگر اس وقت وہ رخصت ہو کے کسی اور کے ساتھ جانے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے ماما کے سینے سے لگی شدت سے روتی تھی، اور وہاج کی بہنوں کے رویہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ فریدہ تو بس غصے میں ہی اسے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ کنزا اس کی بھابھی بنے گی۔ وہ آج بھی نوال کو بیاہ کے لے کے جا رہے تھے، اور گاڑی بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہجڑوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہاج سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ باقی سب دوسری گاڑیوں میں تھے۔ اور یہ رونا بند کرو، اگر مجھے دوبارہ تمہاری رونے کی آواز آئی تو یہی پکارتا رہوں گا، اور تمہیں یہی اتار کر پھینک دوں گا۔ اس نے غصے سے پکارا تھا، چلایا تھا، اور وہاج کی بات سب ایک دم حقور رہ گئے تھے۔ اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگی تھی اور ہنجیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ آہستگی سے کہنے لگا، اچھا پلیز رونا بند کرو۔ اس کے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی ہوئی پانی کی بوتل اس کی طرف پکڑائی ہوئی تھی، اور جاتا ہوا لڑکیوں کے ساتھ، وہ تو شکر کرو تمہاری عزت بچ گئی، میں نے بچا لیا، ورنہ کہاں جاتی تم، پتہ کرو، پتہ نہیں تمہارا باپ تمہیں کہاں پھینکتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور نوال کا تو اس کی باتیں سن کر ایسا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں دھنس جائے، وہ اس میں سما جائے۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹوں کا سفر کر کے وہ گاڑی ان کے بڑے سے محل نما گھر کی جانب بڑھے تھے۔ سامنے گاڑی رکی اور اس گاڑی کا شیشہ دروازہ کھولا اور اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے باہر آئی۔ حویلی میں آتے ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ ریلا بیگم سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور ردا بھی اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہاں اسما بھی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت پیاری ہیں، آپ کو تو اپنے بھابھی کے روپ میں بھی میں کہنے لگی ہوں۔ دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وہاج نے خونخوار نگاہوں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگا، اسے جاؤ کمرے میں لے جاؤ چھوڑ کر، اور کوئی ڈریس وغیرہ بھی اسے دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا تھا، اور اس نے کہا تھا، جی بھائی۔ وہ لان میں جا کر سگریٹ پینے لگا، اور اس وقت اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو سامنے کنزا کا نمبر جگمگا رہا تھا، اور اس وقت کوئی صفائی دینے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے کنزا کی کال کٹ کر دی تھی، مگر وہ بار بار کال کیے جا رہی تھی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، بولو۔ اس کی ہچکیاں آواز سے نم ہونے لگی تھی۔ تم نے شادی کر لی؟ اس کی آواز کب آ رہی تھی۔ دیکھو کنزا، مجھے بہت مجبوری میں بابا جان کے کہنے پہ یہ شادی کرنا پڑی تھی، مگر شادی کی حیثیت اور کاغذ کی طرح ہوتی ہے۔ رونا دھونا بند کرو، شادی میں صرف تم اور میں ہی کریں گے۔ اسے کنزا سے محبت تھی، مگر اسے
جانے لگتا تھا کہ جب کنزا جنونی انداز میں اسے چاہتی ہے تو اس سے محبت کرتی ہے۔ رات کو وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا اور سامنے وہ بیڈ پہ یوں ہی سجی سنوری بیٹھی تھی اور اسما زبردستی اسے بیڈ پر ایسے ہی بیٹھنے کا کہہ کر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو نوال کو سجا ہوا بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کی ہونہار نگاہوں میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ اتنا سج سنور کے کس کے لیے بیٹھی ہو؟ جس کے لیے بناؤ سنگھار کیا تھا اس نے تو تمہیں ایسا شادی کے دن چھوڑ دیا تھا، اور اب کس کے لیے اتنا سج سنور کے؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہاں جو اس کے شوہر بن چکا تھا اس کی زندگی میں آنے والا ہی پہلا مرد تھا، اور اس سے پہلے تو کبھی اس نے اپنے منگیتر تک سے بات نہیں کی تھی، اور شاید یہی وجہ بنی تھی کہ وہ ہمیشہ اسے اگنور کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ آئی تھی شاید اگنور کرتی تھی، اور شاید دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ پہلے بھول چکا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گی تو تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، اور اگر وہ برا کر چکا تھا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ جو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی میں اس کا نام نکلوایا ہوا ہے نا، اس سے مجھے نفرت ہے، تم سے اور تمہارے وجود سے پہلے بھی نفرت تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری برات نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے حقارت سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، تمہیں اس وقت مجھے زہر لگ رہی ہو، اور میں کبھی بھی تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رکھوں گا۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا اور اپنی آنکھوں میں بہنے والے آنسوں پر وہ ضبط کر رہی تھی۔ صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اس کی اجازت ملتے ہوئے وہ فوراً سے ہی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کافی وقت کے بعد چینجنگ روم سے باہر آئی اور پھر روم میں جا کے اس نے اپنا میک اپ صاف کیا تھا۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے وہ بالکل سادہ سی لگ رہی تھی، بہت ہی زیادہ پتلی سی تھی اور سمارٹ بھی تھی، اور اس کا چہرہ بالکل بچوں جیسا تھا، اور اب وہ کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ میک اپ کے ساتھ تو تھوڑا سا بھی چینج آ جاتا ہے۔ بغیر وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور وہاں آج اس کے سامنے نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑی ہوگی۔ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی، میں ضرور انکار کر دیتی، آپ کی زندگی برباد نہیں ہونے دیتی، نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر غصے سے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ فضول کے ڈرامے اور فضول بازیاں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار نوال کو بھی غصہ آیا تھا، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ ایسے بیہیو نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں نے کیا ہی کیا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کون سا جان بوجھ کر آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ وہ تو شادی کی، آپ کے بابا نے خود بولا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے میری شادی ہوئی ہے، اور میرے ماما پاپا نے زبردستی آپ کے ساتھ آپ کو نکاح نہیں بولا تھا، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کی کنزا کے ساتھ منگنی ہوئی ہے تو شادی نہیں کرنا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی، ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی تمام تر باتوں کو قید کر گیا تھا، اور اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس حرکت نے یہ حرکت کیسے کی تھی۔ جانے کتنی دیر اسے مکے مارنے لگی اور وہ دور ہوا تو اس کا چہرہ بالکل لال اور سرخ ہو گیا تھا، ہونٹ بھی لال ہو چکے تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی خون بہنے لگ جائے گا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بالکونی میں جا کر کھڑا ہوا، اور وہ ابھی تک گہری سانس لے رہا تھا۔ یہ اچانک سے مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اور وہ بھی خود اپنے جذبات، اپنی فیلنگز پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا تھا۔ اب تو شاید وہ نوال کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ غصے سے اس نے موبائل نکالا اور اپنے دوست کو کال کر کے کہنے لگا، میں نے جو کام تمہیں بولا ہوا تھا، وہ جو 1 سال بعد میں نے کرنا تھا، مجھے 1 مہینے کے اندر کر دو۔ وہ کہنے لگا، تمہارا کام؟ وہ تو میں ٹرائی کر رہا ہوں، اور نزدیک ہی ہے، بس چند 1-2 ڈاکیومنٹس باقی ہیں، کیونکہ اچانک جانا پڑے گا۔ اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے نوال سے ایک کام اس نے کال کٹ کر دی تھی، اب یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ کہنے لگا کہ میں امریکہ جانے لگا ہوں، پہلے بھی میں نے آدھی زندگی وہاں پر گزار کر آیا ہوں، اور زندگی وہاں پر
کئی سال گزاروں گا تو ایک دفعہ پھر سے جانا چاہتا ہوں 5-6 سالوں کے لیے۔ یہ سنتے ہی نوال جو ناشتہ کر رہی تھی اس کے ساتھ ہاتھ رکھے تھے، اسما کہنے لگی کیا مطلب بھائی، آپ کے تو شادی ہوگی ہے، اب آپ کہیں جا سکتے تھے۔ ریتا کہنے لگی چلائی ہی جائے گی تو اچھا ہے، ایک اور کام کرنا، شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کو ساتھ لے کر کام پر چلے جانا اور اسے یہیں پہ رہنے دو۔ اور اس نے حیرت سے ریتا کی طرف دیکھا جبکہ نوال کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا اور اس کے باوجود یوں بیگانوں والا اس کے ساتھ سلوک کر رہے تھے۔ آج رات تمہارا ولیمے کا فنکشن ہے اور اس کے وقت عثمان صاحب نے سر پھٹتا، ولیمے کا فنکشن کسی خوشی میں کوئی ولیمہ، کوئی سا ولیمہ، کل تو تم اپنی بیوی کو بیاہ کر لے کر آئے اور خوبصورت کر کے رخصت کر کے اور لڑکی کو لے کر آئے ہو، تو آج تمہارا ولیمہ تو کرنا ہے نا۔ یہ سن کر حیرت سے اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں بابا جان، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا اور میں نے ہر چیز کا انتظام کر لیا، کل رات کو سب کو انویٹیشن بھی دے دیا۔ بہتری ہے کہ تم نوال کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور شاپنگ بھی کروا دو۔